अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असलम परवेज़ और आप देख रहे हैं लॉयस टीवी। नाजरीन, आजकल हम आए हुए हैं पाकिस्तान के टूर पे। पाकिस्तान नहायत ही खूबसूरत सरजमीन है। एशियन कंट्री में दिस इज़ द बेस्ट कंट्री इन, मैं ये कहूँगा इन द वर्ल्ड। सो आज हम बैठे हुए हैं यहाँ फूड स्ट्रीट पे, और इस होटल अब फूड स्ट्रीट के कॉर्नर के ऊपर एक होटल है। उस होटल का नाम है फोर्ट व्यू होटल। बहुत खूबसूरत वो होटल है। वहीं हमें एक साथी मिल गए, उनके साथ अच्छे दुआ सलाम हो गई। अब हम चाहते ये हैं कि हम कुछ उनसे लाहौर के बारे में मालूमात करें, फूड स्ट्रीट की शोहरत के बारे में मालूमात करें। फूड स्ट्रीट किस बात से मशहूर है, फूड स्ट्रीट में क्या क्वालिटी है कि लोग यहाँ आना, रुकना, रहना पसंद करते हैं। आइए बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी? भाईजान, आप ज़रा आपने सुन लिया होगा इंट्रो कि बताइएगा ज़रा कि आपके स्ट्रीट में क्या खूबी है कि हम जैसे लोग भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो ये ज़रा क्वालिटी अगर आप नाज़रीन से शेयर करें। पहले तो मुझे खुशी हुई कि आपने ये टाइम मुझे दिया कि मैं आपसे थोड़ी गपशप कर सकूं। तो फूड स्ट्रीट के हवाले से ऐसा है कि यहाँ पे अच्छी सबसे फैमिली। पहले इसके लिए अगर आप अपना नाम मेंशन कर दें। जी, मेरा नाम खुर्रम मसीह है। खुर्रम मसीह, हाँ जी, और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पे 15 साल हो गए हैं इस होटल में। एक्सीलेंट। और इस फूड स्ट्रीट को बने 6 साल हुए हैं। और ये फूड स्ट्रीट का ख़ास मकसद ये है कि यहाँ की सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, फैमिलीज वगैरह आती है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सबसे अच्छा है कि जो ग्वाल मंडी में खाना था उससे कई हिस्से ज़्यादा टेस्ट यहाँ पे है और लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। और साथ ये इलामा साहब का मज़ार है, बादशाही मस्जिद है, किला है, तो यहाँ पे लोग आते हैं तो बड़े खुश होते हैं। वेरी गुड। जरा आप अल्लामा इकबाल का यहाँ से जरा व्यू दिखाइए होटल के। हमारे होटल के खिड़की के साथ कितना खूबसूरत मंजर है। नाज़रीन, ये है, इसका नाम क्या है जी? ये रोशनाई गेट। इसका नाम है रोशनाई गेट, यानी रोशनियों का गेट, रोशनियों का शहर। रोशनियों का शहर। सुभान अल्लाह। ये है, और इसके राइट साइड पे क्या है ब्रदर? ये सर किले की दीवार है। ये है किले की दीवार। नाजरीन, आप लाहौर आएंगे तो रोशनाई गेट को भी देखिएगा। और हमारा होटल जो है, जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं, ये रोशनाई गेट के बिल्कुल फ्रंट में है। मैं बिल्कुल इस तरह से आता हूँ, हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको शायद कि रोशनाई गेट ये है, और ये बिल्कुल हमारा इस फूड स्ट्रीट है। तो ये आप कह रहे हैं कि 6 साल से जी इसको, और आप यहाँ काम करते हैं? जी। मैं बेसिकली रूम सर्विस में होता हूँ। रूम सर्विस हो या होटल का कोई भी काम हो तो हम मैनेज करते हैं। और ओनर बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ रिस्पांस देते हैं हमें, तो हम यहाँ पे ड्यूटी बड़े खुश होकर करें। नाज़रीन, हमने यहाँ को इस होटल की जो खूबी देखी है वो ये है, यहाँ की मैनेजमेंट बहुत शानदार है। हम यहाँ करीबन 5 दिन से हैं। 5 दिन में हमने ये देखा है, यूँ लगा हम अपने घर में बैठे हुए हैं। और इसीलिए हम अपने साथी इन लोगों के साथ ऐसा जुड़ गए। 5 दिन के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे बरसों का याद आना है। अच्छा, लाहौर की कोई खूबी बताइए। लोग कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखी है वो जमिया नहीं। इसको ज़रा अपने लहजे में बयान कीजिए और बताइए क्यों बोलते हैं इसको। पहली बात तो ये है कि लाहौर के 12 दरवाजे जो मेन शाहराहों पे हैं, और वहाँ की जो पुरानी चीज़ें हैं, लोग उनको बड़ा अच्छा लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं आके। और अनारकली बाज़ार, हाल रोड जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड साफ़ सुथरे हैं, लोग हर कोई अपने काम में मगन है, कोई किसी के डिस्टर्बिंग नहीं है। और लोग इसलिए बाहर से आते हैं, ये नहीं कि आप आए हैं, फॉरनर भी आते हैं तो वो बड़ी तारीफ़ करते हैं कि हमें ये लाहौर शहर बहुत अच्छा लगा। तो लाहौर शहर में जो खूबी है, यहाँ की हॉस्पिटलिटी, यहाँ की जो मेज़बानियत है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ जो लोग मिलते हैं, हमने देखा है, वो बहुत मोहब्बत के साथ मिलते हैं, ऐसे तपाक के साथ मिलते हैं, लगता है पता नहीं कितने सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को। और यही वजह है कि जो मैं एक बात समझ रहा हूँ भाई, कि गवर्नमेंट को तो खैर कोई ख़ास इन बातों से गर्ज नहीं है, उनके अपने बहुत सारे काम हैं। ये जो लाहौर शहर की रौनक है, मेरा ख्याल है अवाम ने इस रौनक को खुद ही से कायम किया हुआ है, बगैर किसी
ایکسٹرنل یا گورنمنٹل سپورٹ کے؟ میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں نون لیگ والے ایسے ہیں لیکن اب یہاں سے روڈ کے راوی کی طرف جائیں تو شترا روڈ ہے جو مین شاہراہ ہے لاہور میں، انٹرس کی ساری سپیس وہاں پہ ہے. تو جب وہاں سے کوئی ایمبولینس آتی تھی نا تو وہ لیڈی بلنٹن یا میو ہاسپٹل جاتے ڈیڈ ہو جاتی تھی. یہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے یہ سڑکیں بنائیں، یہ جو آپ نے فلائی اوور دیکھا جی ہے یہ ہمارے لیے اتنا فائدے مند بنا ہے کہ یہاں پہ ہم سڑک نہیں تھے کراس کر سکتے. مینار پاکستان کے سامنے ایسے آدھا پونا گھنٹہ ایسے کھڑے ہیں، ایمبولینس ہارن پہ ہارن دے رہی ہے، ٹریفک کی جام رہتی تھی. یہ سب سے مین کام اس نے کیا ہے. ہم لاہور میں میاں صاحب نے بہت کام کیے اور اس حکومت نے تو کچھ سوچا بھی نہیں ہے لاہور کے لیے. بہت صحیح بات کر رہے ہیں آپ. ہم چونکہ عوام ہیں تو عوام کی حیثیت سے ہم آپ سے ایک بات کر لیں جی کہ اگر اتنا ہی زیادہ اچھا یہ سیاستدان کرتے تو وہ اپنے بچے کو یہیں رکھتے ہیں. اگر اتنی ہی زیادہ اچھا اپنے شہر کو رکھتے جی تو وہ اپنے بچوں کو یہی اسکول میں پڑھاتے جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں. بالکل یہ بچے اگر یہ اتنی ہی زیادہ اس شہر کو، اس ملک کا خیال رکھتے جی تو وہ نزلہ ہو جائے تو لندن نہیں جاتے، ایسے ہی اپنے بچوں کو اسی ہاسپٹل میں لے جاتے جس ہاسپٹل میں آپ کے بچے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک مختصراً ایک تعارف ہے، سمجھدار کے لیے کافی ہے. ہمیں بحیثیت عوام کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاستدان اپنی جگہ کرسیوں کے لیے فائٹ کر رہے ہیں لیکن عوام جو ہے مست ہے، عوام خوش ہے، عوام ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے رشتے کو باندھ رہی ہیں، مضبوط کرتے جا رہے ہیں. صحیح. تو بہت اچھی بات ہے. آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ میں سر 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں ہم لوگ. اور والد صاحب بھی ہیں اور والدہ بھی ہیں. کتنی والدہ ہیں؟ ایک ہی والدہ. یہ ذرا تفریح بیسیکلی میرے والد میں نے تو خود نہیں دیکھا، تو میرے والد تو نہیں ہیں، تو مدر نے دوسری شادی کی اور بچے بھی ہیں جو نا دوسرے بہن بھائی ہیں. میں اپنی فیملی میں اکیلا ہوں لیکن میں نے کبھی نہیں سمجھا کہ ہم کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ اسٹیپ، کیونکہ میں بڑا ہوں اور میں سب کو سمیٹ کے بیٹھتا ہوں. یہ آپ کی بڑا پن ہے. دیکھیے یہی عوام ہے. جی یہی اگر آپ خاص ہوتے تو کچھ اور بات کرتے. چونکہ عوام ہے تو عوام ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ ہیں کہ بڑے ہیں مل جل کر سب کو رکھتے ہیں. بچے غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، بڑے معاف ہم بھی کرتے سیکھ ہیں، کے بڑے ہوئے ہیں. سیکھتے. ہم بھی کبھی بچے تھے، ہم بھی غلطی کرتے تھے، بڑے معاف کرتے ہوں گے. تو آج آپ اپنے چھوٹوں کو معاف کرتے ہیں، یقیناً پر یہ بڑا پن ہے. کوئی عوام کو اگر کوئی پیغام دینا اگر چاہے، چونکہ آپ یوتھ ہیں، آپ جوان ہیں، آپ کے پاس بہت ویژن ہے، کل کی سوچ آج رکھتے ہیں آپ، عوام کو کوئی پیغام دینا اگر چاہیں؟ میں ضرور دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو مجھے اس بات نے ہٹ کیا ہے کہ نئی جنریشن کے پاس اتنے بڑے موبائل اور کسی کام کے نہیں ہیں، اس میں کوئی حاصل نہیں ہے، برے کاموں میں موبائل یوز کر رہے ہیں. اور دوسرا سب سے مین بات کہ آپ جھوٹ چھوڑ دیں، سچ کا ساتھ دیں، اور آپ سچ بولیں گے تو اللہ پاک اسی سچ کے ذریعے آپ کی زندگی میں مشکلوں کو ختم کرے گا. بہت مشکل بات کر رہے ہیں آپ. یہ حقیقت ہے. میں اپنے ضمیر کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں نا تو میں خود کانپ رہا ہوں کہ میں شروع سے بچپن سے صحیح چل رہا ہوتا تو میں آج یہ مشکلیں نہ دیکھ رہا. اب میں سنبھلا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں تبدیلی آئی ہے. تبدیلی میں کہ میرے کام جو رکتے تھے اب نہیں رک رہے، کیونکہ سچ بولنا ہے اور ایمانداری سے چلنا ہے. یعنی آپ خود تبدیل ہونا چاہتے ہیں، سیاست دانوں کی طرح نہیں بولتے کہ جی تبدیلی آئی ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. اپنی فکر کرو، کھجا کے سیاست دانوں کی طرف دھیان دینے کے وہ تو تبدیلیاں لائیں گے، ابھی اور آئیں گی. ہاں وہ تبدیلی دیکھیں نا. ایک سیاست دان آیا، وہ اس نے ایک سلوگن دیا، روٹی کپڑا اور مکان. ہاں جی. دوسرا سیاست دان آیا، وہ بولتا ہے کہ جی سب سے پہلے پاکستان. ہاں جی. تیسرا ایک سیاست دان 50 سال سے ہے، وہی بولتا میں ہوں تو جمہوریت ہے. اچھا میں ہوں تو جمہوریت ہے، اور اگر میں نہیں تو ملک خطرے میں اور جمہوریت خطرے میں. ایک اور سیاستدان آپ کا ہے، وہ یہ کہتا ہے کھپے 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 نہ کھپے نہ کھپے نہ کھپے. بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی جو لیکن یہ سیاستدانوں کی چلن ہے. عوام کی چلن یہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کی خطاؤں کو، چھوٹی موٹی خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں. دس از یور ہائنس.
اور سب سے بڑی بات، میں اس قابل نہیں ہوں، میرے سر پہ میری ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں گھر میں بڑا ہوں، میں جاتا ہوں، میں یہ نہیں کہ کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں، میں گھر میں جاتا ہوں تو میرے والد بہن بھائی ان کو ماما بولے گی کہ چپ، ایسے جیسے کوئی سربراہ آ گیا ہے. کیوں کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت بہت کی ہے. سبحان اللہ. میں 11-12 سال کا تھا جب سے میں درزیوں کے کام میں پڑا، اور محنت ہی کرتا رہا، اور محنت وہ کی جس میں پیسے لے کے اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھوں. اور میں بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی یہاں پہ ہوں. جب میں جاؤں گا رات کو گھر میں تو میری والدہ نے دروازہ کھولنا ہے، بھائی بھی وہیں سوئے ہیں، پاپا بھی، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑنی. اور میں کہتا ہوں کہ وہ دن زندگی کا میرے لیے سب سے مشکل ہوگا کہ جب وہ یہاں پہ نہیں ہوں گی، میرے لیے دروازہ کوئی اور کھولے گا، یہاں کھولے گا ہی نہیں. تو اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے. آمین. اور یہ میرا میسیج ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں. ماں باپ ہیں تو سب کچھ ہے، یہ بیوی بچے یہ سب مل جاتے ہیں، لیکن ماں باپ نہیں ملتا. شکریہ. اور بیوی بچے کا بھی دیکھیں، ساتھ ساتھ میں بتاؤں، وہ بیوی بھی ماں آپ کے بچوں کی ہے. جی بالکل. اگر وہ بیوی آپ کے ماں کا خیال رکھے گی جی. تو وہ بھی ماں ہے، وہ اس بھی کے ماں ہے. بچے اس کا خیال رکھیں ہاں گے. جی. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں واٹ ایور یو ڈو یو ول گیٹ سونر اور لیٹر. یعنی لائف از اے کارما، زندگی مقافات عمل ہے، جو کریں گے سو پائیں گے. یہاں بھی پائیں گے، وہاں بھی پائیں گے. چونکہ لائف ایک مقصد سے اللہ نے ہمیں کریٹ کیا ہے. واٹ ایور ریلیجن آپ کا یا کسی اور کا ہو، مگر سب کا رب ایک ہے. رب دو اگر ہوتا تو جیسے پاکستان میں سیاستدان ایک دوسرے کو مار رہے نا، آسمانوں پہ رب ایک دوسرے کو مارتے. تو رب ایک ہے. رب ایک ہے. اب نام کوئی اس کا گاڈ بولے، کوئی بھگوان بولے، کوئی خدا بولے، کوئی کچھ بھی بولے، لیکن رب ایک ہے، اللہ ایک ہے. بے شک. تو آپ کا کہنا یہ ہے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرو اگر زندگی میں کو انجوائے کرنا چاہتے ہو. اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرو اور ہارڈ ورک کرو. اور آپ نے ایک بات کی، آنیسٹی یعنی سچائی کو پکڑے رکھو، زندگی میں کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاؤ. ناظرین، اگر اس سلسلے میں آپ ان کی بات سے ہماری بات سے متفق ہے تو کامنٹس کیجیے گا. آپ کے کامنٹس کا ہم دونوں کو انتظار رہے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.